یقین اگر پختہ ہو، یقین اگر کامل ہو تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر یقین کامل نہیں ہے، یقین مکمل نہیں ہے۔ ہم باتیں تو کرتے اللہ پر یقین کی، لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے ہمارے لیے ہموار کرے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین نے ایک لشکر کی قیادت سونپی تھی۔ وہ لشکر کا کام یہ تھا کہ وہ گاؤں دیہات جاتے اسلام کی تعلیم کو عام کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک گاؤں میں جانا تھا لشکر کو لے کر کے، بہت گہری ندی تھی بیچ میں، اس پار سے اس پار جانا تھا۔ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنی کشتیاں تھی ساری کشتیاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ کشتیاں نہیں تھی، کیا کرتے؟ تمام مسلمان سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اس پار کیسے جایا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایمان بڑا کامل تھا، اللہ پر یقین بڑا پختہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تمام لشکر کے لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے گھوڑے لے کر کے ندی کے کنارے لگ جاؤ، اور کہا کہ نستعین باللہ وتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے اور ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ اتنا کہہ کر مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں اس ندی پر اپنے گھوڑے کو دوڑا دو۔ سارے مسلمانوں نے ندی پر اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ اس وقت تاریخ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کو ندی پر دوڑایا، دریا پر دوڑایا، اور وہ اس پار سے اس پار نکل گئے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کلمات حسبنا اللہ ونعم الوکیل کیا سمجھتے ہو؟ بڑا پاورفل کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ دل میں بھی کامل یقین، کامل توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں اللہ ہی انہیں کافی ہے۔ یقین کر کے دیکھو، توکل کر کے دیکھو وہ کیسے کام بناتا ہے۔